وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھے. تو دیکھیے اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے، ان کے بچوں کو معاف کر دیں گے، بچوں کو مٹھائیاں دیں گے، پیار کریں گے، انشاءاللہ وہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا، آپ کی جان کا محافظ بن جائے گا. تو یہی طریقہ اسلام نے بتایا. اور اگر وہ شخص تھوڑا صبر کرے تو شاید خود اسی علاقے کے کچھ اچھے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے بھائی یہ غلط ہے اور اس کو اس شر سے روک سکتے ہیں. ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی. ہوتا یہی ہے کہ اگر پڑوسی ستاتا ہے تو ہم بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم اس کا انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا شر اور بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک دوسرا اور بات یاد آتی ہے، جی حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو آرام فرما ہیں یہاں دلی میں ہی، نظام الدین میں محبوب الہی کہلاتے ہیں. انہوں نے ایک بار کہا اگر کسی نے تیری راہ میں کانٹے بٹھا دیے ہیں تو ان کانٹوں کو ہٹا دے. اس کے جواب میں اگر تو نے بھی کانٹے بچھا دیے اور پھر دنیا میں سب یہی کرتے رہے تو پھر دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی، کانٹوں سے بھر جائے گی. تو برائی کا بدلہ ہم بھلائی سے دیں، تھوڑا سا صبر کریں، انشاءاللہ اس شخص کا دل بدلے گا اور وہ آپ کا دوست بن جائے گا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عملی طور پر کہ بہت معمولی زمین کا ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور صرف شان کی بات ہوتی ہے کہ لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اس پہ مقدمہ چلتا ہے اور وہ اگر زمین کی قیمت 10,000 روپے ہے تو مقدمے میں 1 لاکھ وہ خرچ کر دیتے ہیں. صرف آن بان اور شان ہی کی بات اس میں ہوتی ہے. یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ 2 خاندانوں کے بیچ میں اس میں مرڈر تک ہوتا ہے، قتل بھی ہوتا ہے اور وہ آخر میں ان کو معاہدہ ہی کرنا پڑتا ہے، آخر میں صلح کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ صلح پہلے کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے خسارے نقصانات برداشت کرنے کے بعد پھر وہ اسی پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں جہاں اگر وہ پہلے پہنچ جاتے تو شاید اس کے نتائج زیادہ بہتر ہوتے. ایک فرما رہے ہیں آپ، یعنی اگر ہم مقدمات سے بڑی بربادی ہوتی ہے، مقدمہ لڑنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، فائدہ ایڈوکیٹس کو ہوتا ہے. مدراس میں میرے ایک دوست ہیں مسٹر بھکتا وچلم، انہوں نے ایک بار کہا کہ جب بھی میرے پاس مسلمان آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنی مسجد میں جاؤ اور کسی طریقے سے فیصلہ کروا لو، کیونکہ اگر تم عدالت میں جاؤ گے تو ایڈوکیٹس کا فائدہ ہوگا، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تم لڑتے رہو گے، تمہارا سکون برباد ہوگا، تمہارے پیسے برباد ہوں گے، تمہیں انصاف بھی نہیں ملے گا. تو اس طریقے سے اور مقدمہ سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ذرا نرمی سے کام لے کر، بلکہ کچھ چھوڑ دینا بہتر، تاکہ لڑائی جھگڑے میں اور عدالت میں جو پیسہ برباد ہو نہیں ہو. یہی رویہ اچھا رویہ ہے. دوسرا سوال ہے اور اس کو پوچھا ہے محمد قیصر صاحب نے سلطان پور یو پی سے. وہ پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میرے پاس پیسے کی بھی الحمدللہ کمی نہیں ہے، میں ان کے نام پر مسجد بنا دوں یا کون سا کام کروں جن سے ان کو ثواب ملتا رہے، مشورہ دیں، عنایت ہوگی. ہمارے ان دوست کا سوال ایصال ثواب کے متعلق ہے، ثواب کو منتقل کرنا، پہنچانا. اس سلسلے میں ہمیں حدیث سے رہنمائی ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں ان کی طرف سے کنواں کھودوا دوں؟ آپ نے کہا کہ ہاں کھودوا دو، اس کا ثواب انہیں ملے گا. یعنی ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں، اس کا ثواب اپنے کسی مرحوم بزرگ کو، اپنے کسی رشتہ دار کو پہنچا دیتے ہیں. ایصال ثواب یہ جائز ہے، یہ بالکل ٹھیک. اب سوال یہ کہ میں کیا کروں. دیکھیے ثواب کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہو گیا کہ صرف مسجد بنانا ہی ثواب کا کام، یا مدرسہ بنانا ہی ثواب کا کام، یا مولوی صاحب کو ایک کچھ عنایت فرمانا ہی ثواب کا کام. ثواب کے بہت سارے کام، انسانوں کی بھلائی کے لیے، ملت کی تعمیر کے لیے جو بھی آپ کام کریں، چاہے آپ ٹیکنیکل اسکول قائم کر دیں، چاہے آپ ایک اسکول قائم کریں، چاہے آپ کسی کو اسکالرشپ دیں، یہ سب بھی ثواب کے کام. ہاں مسجد بنانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن ثواب کے کام کے ساتھ ساتھ ہم کو عقل مندی اور حکمت سے بھی کام لینا ہوگا. مثلا اگر ایک مسجد یہاں پر ہے، میں ایک اور مسجد اس کے بغل میں بنا رہا ہوں یا اس کے سامنے بنا رہا ہوں، یہ حکمت اور عقل مندی کی بات نہیں. تو سماج کے جس سیکشن میں کوئی کمی ہے، مثلا اسکول نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، یا کنواں نہیں ہے، یا لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، یا تجارت کے لیے مدد چاہیے، جو بھی آپ اس میں اچھا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ثواب دے گا. اور اتنا ہی ثواب آپ کے مرحوم بزرگ کو، جن کو ثواب پہنچانے کی نیت سے آپ کام کریں، ان کو بھی دے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا عطا فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا، شاید یہ سوال اس طرح کا ہمارے ذہن میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دینی کام وہی ہے جو براہ راست دین سے تعلق ہو، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے متعلق ہو. یا اسی طریقے سے ہم دینی تعلیم اور عصری تعلیم میں ہم نے تقسیم کر رکھی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن بھی وہ قائم کر سکتا ہے اور یہ بھی دین کی خدمت ہوگی. لیکن یہ سوال اور اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں پیدا جو نہیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہم نے 2 تقسیمیں کر دی ہیں اور آج اگر ہم دیکھیں تو خود اسلام پر جو مختلف حملے ہو رہے ہیں، ان حملوں کے پیچھے بہت سارے افکار اور فلسفے ہیں، اور وہ فلسفے آ رہے ہیں سماجی علوم سے، سوشل سائنسز سے.
ان کا جواب دینے کے لیے ہم کو انہی کی لینگویج میں، انہی کی فلسفی میں ہم کو جواب دینا ہوگا. اور یہ اس وقت کی اگر دینی تقاضا بھی دیکھا جائے تو اس وقت کا ایک اہم دینی تقاضا ہے کہ ہم ان فلسفیز کو اور ان سوشل سائنسز کے ان نظریات اور افکار کو بھی ہم جانیں جن کے راستے سے اسلام پر حملہ ہوتا ہے یا مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے. تو صرف مسجد کا بنا دینا یا ایک مدرسہ اور قائم کر دینا یہی دینی خدمت نہیں ہے، بلکہ وہ انسٹیٹیوشن، ہر اس طرح کا جو ہے ادارہ جس سے کہ ہماری فلاح و بہبودی ہو، شاید دین کا کام ہوگا اور یقیناً ہوگا. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی گوناگوں مشغولیات کے باوجود اسٹوڈیو تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. ناظرین کی طرف سے، ای ٹی وی اردو کی طرف سے. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے دینی سوال و جواب کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونا تو اپنے خطوط ہم تک ضرور بھیجیں، اور خطوط میں ایڈریسز لکھنا نہ بھولیں، اس لیے کہ کبھی کبھی آپ کے سوالات کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے جوابات فوری طور پہ دینا چاہتے ہیں. خطوط کے لیے ہمارا پتہ ہے دینی سوال جواب، ای ٹی وی اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. اور کل اسی وقت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نسیم اختر کو اجازت دیں. خدا حافظ. BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ای ٹی وی کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ای ٹی وی پر. محسوس کریں خبروں کی دھڑکن. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، آج انشاءاللہ ٹوائلٹ جانے کے آداب اور وہ آداب جو انسان کے شخص سے متعلق ہیں جنہیں خصال فطرت یا فطری عادتیں کہا جاتا ہے، اس کا ذکر ہوگا. تو آئیے سب سے پہلے ٹوائلٹ جانے کے آداب کا ذکر کریں. بیت الخلاء جانے کے آداب. بیت الخلاء جانے کے آداب کیا ہیں؟ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس سلسلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو فطری عادتیں ہیں بیت الخلاء میں جانے کی، ان عادت کو ملحوظ رکھنا یہ اسلامی عادت ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کے آداب سکھلائے. بیت الخلاء میں کیسے بیٹھا جائے، کون سی دعا پڑھی جائے، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا. آئیے تفصیلاً اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو ان ساری چیزوں کو بیت الخلاء سے باہر رکھ دے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو. مثال کے طور پر کوئی شخص قرآن مجید اپنے جیب میں رکھا ہو اور وہ بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت الخلاء کے باہر قرآن مجید کو رکھ دے، پھر بیت الخلاء میں داخل ہو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا. آپ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اس انگوٹھی کو باہر رکھ دیا کرتے تھے. دوسری چیز جو بیت الخلاء کے آداب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان بیت الخلاء کا ارادہ کرے تو اگر کسی میدان میں جانا چاہتا ہو تو اتنی دور چلا جائے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، پوشیدہ ہو جائے. اتنا قریب نہ ہو کہ لوگ اسے دیکھتے ہوں، اس کی شرمگاہ نظر آتی ہو، یا شرمگاہ نظر نہ آتی ہو تو بیت الخلاء کے وقت جو ناپسندیدہ چیزیں انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہوا کا اخراج جو تیز آواز کے ساتھ ہوتا ہے، یا بدبو، یہ بدبو انسان تک نہ پہنچے. اتنے دور جانا چاہیے. یا گھروں میں اگر بیت الخلاء کا انتظام ہو تو ایسا انتظام ہو کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کے بعد اس کی آواز یا اس کی بو لوگوں تک نہ پہنچے، ورنہ جب بو یا آواز پہنچے گی تو اس کی بے عزتی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا
بدبو پہنچنے کے بعد انسان اسے برا بھلا کہے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وکان لا یأتی البراز حتی یغیب فلا یرا. اور دوسری روایت ابو داؤد کی، کان اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراہ احد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں نکلے تو جب آپ بیت الخلاء کے لیے جاتے، حاجت پوری کرنے کے لیے جاتے، تو آپ اتنی دور چلے جاتے کہ آپ غائب ہو جاتے اور آپ نظر نہیں آتے. یعنی اتنی دور جانا چاہیے جب آپ میدان میں یا فضا میں بیت الخلاء کا ارادہ رکھتے ہوں. تیسری چیز جو بیت الخلاء کے آداب سے متعلق ہے کہ بسم اللہ کہا جائے، اور بسم اللہ کہا جائے. بسم اللہ کہنے کے بعد جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھی جائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کتب ستہ کے سارے ائمہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو آپ فرماتے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہوں تو بیت الخلاء کے باہر یہ دعا پڑھیں، یا اسی طرح جب آپ میدان میں بیت الخلاء کا ارادہ کرتے ہوں تو اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لیا کریں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مرد سے اور شیطان عورتوں سے. چوتھا ادب یہ ہے کہ انسان جب بیت الخلاء کر رہا ہو تو گفتگو نہ کرے، کسی بھی قسم کی گفتگو نہ کرے، اللہ کا ذکر ہو یا ذکر کے علاوہ کوئی دوسری گفتگو ہو. سلام کا جواب نہ دے، اگر اذان کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو اذان کا جواب بھی نہ دے، سوائے چند باتوں کی جس کی اجازت دی گئی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حاجت پوری کر رہا ہو، پاخانہ کر رہا ہو اور ایک اندھا جا رہا ہو اور اس کا کنویں میں گرنے کا خدشہ ہو تو زور سے چلا کر کہہ سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کسی دوسری چیز کی اجازت بیت الخلاء کے وقت نہیں دی گئی. بہت سارے لوگ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے فون سے گفتگو کرتے ہیں، موبائل سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کی جو ہے ممانعت ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. اگر بیت الخلاء یا پاخانہ کرنے کے وقت انسان کو چھینک آ جائے تو اپنے دل میں اللہ کی تعریف کر لے گا لیکن زبان سے اس کا ذکر نہیں کرے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیشاب کر رہے تھے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. یہ حدیث بخاری کے علاوہ کتب ستہ میں سارے ائمہ نے روایت کیا ہے. دوسری حدیث جس میں گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا لا یخرج الرجلان یضربان الغائط کاشفین عن عورتہما یتحدثان فإن اللہ یمقت علی ذلک. اس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو شخص نہ نکلیں جو پاخانہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں اپنے شرمگاہ کو کھولے ہوئے اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے. تو بیت الخلاء پیشاب اور پاخانہ کرنے کے وقت کسی بھی قسم کی گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے. پانچواں ادب یہ ہے کہ جب انسان پاخانہ کرے تو قبلہ کا لحاظ کرے، قبلہ کی طرف نہ تو رخ کرے اور نہ پیٹھ کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جلس احدکم لحاجتہ ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. جب انسان اپنے حاجت پوری کرنے کے لیے بیٹھے تو نہ قبلہ رخ ہو اور نہ اس کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو. اس حدیث کو امام احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے. دوسری حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رقیت یوما بیت حفصہ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حاجتہ مستقبل شام مستدبر الکعبہ. اس حدیث کو کتب ستہ نے روایت کیا ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی حاجت پوری کر رہے تھے، آپ کا رخ شام کی طرف تھا اور آپ کی پیٹھ کعبہ یعنی قبلہ کی طرف تھی. اس حدیث اور پہلی حدیث جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ولا یستدبرها کہ جب انسان حاجت پوری کر رہا ہو تو قبلہ رخ بھی نہ ہو اور نہ اس کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو. دونوں حدیث کی تطبیق ائمہ نے دی ہے کہ جب انسان میدان میں اپنی حاجت پوری کر رہا ہو تو ایسی جگہ قبلہ رخ اور قبلہ پیٹھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ کسی بلڈنگ میں کسی عمارت میں ٹوائلٹ میں بیٹھ کر پیشاب یا پاخانہ کر رہا ہو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی پیٹھ یا اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو سکتا ہے.
تو بلڈنگ میں یا ٹوائلٹ جو بنایا گیا ہو اس میں اس کا جواز ہے، لیکن میدان میں اس کا جواز نہیں ہے۔ چھٹا ادب جو بیت الخلاء سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان میدان میں پیشاب یا پاخانہ کا ارادہ کرے تو ایسی زمین تلاش کرے کہ اس میں پاخانہ یا پیشاب کرنے سے وہ چیز، وہ غلاظت دوبارہ لوٹ کر اس کے اوپر نہ آئے، یعنی نرم زمین کا انتخاب کرے، اور ایسی زمین انتخاب کرے کہ جہاں بیٹھا ہوا ہو اس سے پیچھے یا اس کے آگے کی زمین اس سے نیچے کی جانب ہو، یعنی جب وہ پیشاب یا پاخانہ کرے تو اس کا پاخانہ یا اس کا پیشاب نیچی جانب جائے، نہ کہ اوپری جانب آئے، اس لیے کہ جب اوپری جانب ہوگی تو پیشاب یا پاخانہ سے ملوث ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس آئے اور آپ نے پیشاب کیا اور کہا کہ جب کوئی انسان پیشاب کرے تو اپنے پیشاب کے لیے نرم زمین کا انتخاب کرے، ایسی زمین کہ جہاں پیشاب کرنے سے پیشاب کے قطرے دوبارہ اس کے کپڑوں پر اڑنے کا خدشہ نہ ہو۔ ساتواں ادب جو پیشاب اور پاخانے سے متعلق ہے کہ انسان جب پیشاب یا پاخانہ کرے تو سوراخ یا بل سے بچا کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بل میں کوئی ایسا جانور ہو جو اسے نقصان پہنچا سکتا ہو۔ وہ قتادہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کیا جائے، سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ تو قتادہ سے پوچھا گیا کہ سوراخ میں پیشاب کرنا کیوں مکروہ ہے؟ تو حضرت قتادہ نے کہا کہ وہ جنوں کے رہنے کی جگہ ہے، سوراخ جنوں کے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے ان کی جگہوں میں پیشاب کرنے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سوراخ میں کوئی جانور ہو جو جانور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آٹھواں ادب جو پیشاب یا پاخانے سے متعلق ہے، انسان جب پیشاب اور پاخانہ کرے تو لوگوں کے راستوں میں یا ایسی جگہ جہاں سایہ ہوتا ہو اور لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں، ایسی جگہ پیشاب اور پاخانے سے اجتناب کرے۔ ایسی جگہ جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں یا لوگوں کا عام راستہ ہو، ایسے راستوں میں پیشاب اور پاخانہ کرنے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا اتقوا اللاعنین قالوا ومن لاعنان یا رسول اللہ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول دو لعنت کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں کے راستوں میں یا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ میں پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور انسان کی اچھی عادتوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ ہر ذی عقل مند انسان ان چیزوں کو برا سمجھتا ہے۔ نواں ادب جو بڑا اہم ہے کہ انسان حمام میں پیشاب نہ کرے، جہاں وہ غسل کرتا ہے وہاں پیشاب نہ کرے، اور نہ ٹھہرے ہوئے پانی میں اور نہ بہتے پانی میں، نہ تو ایسے پانی میں جو پانی بہ رہا ہے، نہ ایسے پانی میں جو ٹھہرا ہوا پانی ہے وہاں پیشاب نہ کرے، اور اسی طرح حمام میں، باتھ روم میں جہاں وہ غسل کر رہا ہے اس جگہ پیشاب نہ کرے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یتوضأ منہ فإن عامۃ الوسواس منہ، کوئی شخص اپنے حمام کی جگہ، نہانے کی جگہ میں پیشاب ہرگز نہ کرے، پھر وہاں وضو کرے گا تو عام وسوسہ پیدا ہوگا کہ اسی پیشاب کے قطرات کے چھینٹے اس وضو کے بعد اس شخص پر لگ سکتے ہیں۔ اس وسوسے کی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اس حمام میں جس میں وہ غسل کرتا ہے پیشاب نہ کرے۔ اور ٹھہرے ہوئے پانی میں اور بہتے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت کی حدیث امام احمد اور مسلم اور نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اور دوسری روایت جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ یہ انسانی عادات اور وقار کے مخالف ہیں۔ ہر وہ انسان جو ذی عقل ہے، باوقار ہے، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو صحیح نہیں سمجھتا ہے، اور اس لیے بھی کہ جب کوئی انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو پیشاب کے قطرات اس پر لوٹ سکتے ہیں، اس پر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا مقام ہو جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں پیشاب کے قطرات اور چھینٹے پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔
یعنی جیسا کہ آج کل بعض اسٹیشنوں پر یا بعض ایسے مقامات میں جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے اور وہاں پیشاب کے قطرے چھینٹے پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی جگہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ بیان کرے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو تم اس کی تصدیق نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد کے علاوہ بقیہ سارے ائمہ نے روایت کیا ہے، لیکن امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا یہ قول کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو، یہ حضرت عائشہ کے علم پر مبنی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ اکثر و بیشتر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں ہوا کرتی تھی، باہر کی عادات کا علم حضرت عائشہ کو نہیں تھا، حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھور کے پاس آئے جہاں گندگی اور غلاظت ڈالی جاتی تھی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تھوڑا ہٹ کر پیشاب کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے جب انسان کو پیشاب کے چھینٹے پڑنے کا خدشہ نہ ہو، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جائز ہیں۔ 11ویں چیز یا 11واں ادب جو پیشاب اور پاخانے سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کرنے کے بعد انسان اپنی شرمگاہ کو پاک و صاف کر لے، پتھر سے یا سوکھتے سے یا پانی سے، جو چیزیں بھی میسر ہوں جس سے گندگی دور ہو سکتی ہو، ان چیزوں سے پیشاب اور پاخانے کے راستوں کو صاف کرنا، پاک کرنا ضروری ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذهب احدكم من الغائط فليستتب بثلاثه احجار فانها تجزئ عنه، جب کوئی شخص پاخانے کے لیے جائے تو 3 پتھر سے پاخانے کے راستے کو صاف کر لے، اس لیے کہ وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ اس دور کا حال ہے جب پانی بہت ہی کم میسر تھا، یا اگر آپ کسی صحرا میں ہوں، کسی بیابان میں ہوں جہاں پانی میسر نہ ہو، ایسی صورت میں کم از کم آپ کو 3 پتھر یا ایک بڑا پتھر 3 جانب سے استعمال کرنا ضروری ہے، اور اگر پانی میسر ہو تو بہتر ہے، اگر پانی میسر نہ ہو تو پتھر کا استعمال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں اور میرا ایک نوکر، ایک غلام میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا جو پانی کا برتن اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا لیا ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے پاکی حاصل کیا کرتے تھے۔ تو پانی سے پاکی حاصل کرنا اور پتھر سے پاکی حاصل کرنا دونوں جائز ہے، اور اس سلسلے میں کوتاہی کرنے پر سخت وعید آئی ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین فقال انہما يعذبان وما يعذبان فی کبیر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز پر عذاب نہیں ہو رہا ہے، معمولی چیز پر عذاب ہو رہا ہے۔ معمولی چیز انسان کی نظر میں معمولی ہے، حالانکہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑی اہم ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان میں سے پہلا شخص 2 قبر والوں میں سے ایک قبر والا پیشاب کے بعد پاکی نہیں حاصل کرتا تھا، اچھی طرح اپنی شرمگاہ کو پاک و صاف نہیں کیا کرتا تھا، اور دوسرا شخص یہ چغل پوری کیا کرتا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب پاخانے کے بعد پاکی نہ حاصل کرنے کی وجہ سے قبروں میں عذاب ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کا نظارہ بھی کیا تھا، اس عذاب کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی تھا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے مرفوعاً روایت ہے، تنزہ من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچا کرو، یعنی پیشاب کرنے کے بعد پاکی نہ حاصل کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ پیشاب کرنے کے بعد پاکی حاصل کیا کرو، اس لیے کہ قبر کا عام عذاب اسی کی وجہ سے ہے، یعنی وہ انسان جو پیشاب کرنے کے بعد پاکی حاصل نہیں کرتا ہے اسے قبر میں سخت عذاب ہوتا ہے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ جب انسان پیشاب یا پاخانہ کرے تو اپنے دائنے ہاتھ کو استعمال نہ کرے۔ عبد الرحمن بن زید کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی سے کہا گیا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھلا دی، یہاں تک کہ پاخانہ کرنا بھی،
سلمان نے فرمایا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزیں سکھلائی ہیں، یہاں تک کہ ہمیں پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ ہمیں منع کیا ہے کہ ہم پیشاب یا پاخانے کے وقت قبلہ رخ ہوا کریں یا قبلہ پیٹھ ہوں۔ اسی طرح منع فرمایا ہے کہ ہم دائنے ہاتھ سے پاکی حاصل کریں، استنجا کریں، یا ہم میں سے کوئی شخص 3 پتھر سے کم میں پاکی حاصل کرے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہڈی اور گوبر سے پاکی حاصل کریں، اس سے بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث جو حضرت حفصہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائنا ہاتھ کھانے پینے اور کپڑا پہننے اور لینے اور دینے کے لیے خاص کر رکھا تھا، اور بائیں ہاتھ ان کے علاوہ دیگر کام کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ 13واں ادب جو پیشاب اور پاخانے سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ انسان پاخانہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ دے، یا اگر صابن یا دوسری چیزیں میسر ہوں جن سے ہاتھ کو صاف کیا جا سکتا ہے تو اسے استعمال کرے۔ اگر صابن میسر نہیں ہے تو کم از کم اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ دے، مٹی والی زمین پر، اس لیے کہ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ غلاظت کو دور کرتی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء في طور او ركوه فاستنجى ثم مسح يده على الارض۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے جاتے تو میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا برتن لے کر جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے اور اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ لیا کرتے تھے تاکہ ہاتھ میں جو گندگی لگی ہوئی ہو وہ گندگی مٹی سے دور ہو جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پاخانہ کرنے کے بعد انسان اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ لے، یا اگر صابن یا دوسری چیزیں میسر ہیں جن سے ہاتھ کو پاک و صاف کیا جا سکتا ہے تو اس کا استعمال کر لے، یہ سنت ہے۔ اگرچہ کہ بہت سارے لوگ اس سے یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ مغرب کی دین ہے اور پیشاب یا پاخانے کے بعد صابن کا استعمال کرنا یہ فضول خرچی ہے، جبکہ ایسا سمجھنا یا ایسا تصور کرنا صحیح نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 14واں ادب یہ ہے کہ انسان پیشاب کرنے کے بعد اپنے کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کر لے۔ جب انسان پیشاب کرے، استنجا کر لے، اس کے بعد کپڑا پہننے کے بعد اپنے کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کر لے، یعنی پانی چھڑک لے، تاکہ اس کے دل میں اگر یہ وسوسہ ہو کہ پیشاب کے قطرات اس کے کپڑے میں لگ گئے ہیں تو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے وہ یہ کہے کہ میں نے جو پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے وہ پانی ہے، نہ کہ پیشاب کے قطرات ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایسا کرنا چاہیے کہ جب بھی پیشاب کریں، پیشاب کرنے کے بعد استنجا کریں اور کپڑا پہننے کے بعد اپنے کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کر لیا کریں، تاکہ اگر آپ کے کپڑے میں تری محسوس ہو آپ اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے یہ کہیں کہ یہ پیشاب کے قطرات نہیں ہیں بلکہ وہ پانی ہے جو پانی کا چھڑکاؤ میں نے اپنے کپڑے پر کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تو اپنے کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کر لیا کرتے تھے۔ دوسری روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب کیا، پھر آپ نے اپنے شرمگاہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے، آپ جب بھی پیشاب کیا کرتے تھے تو آپ اپنے شرمگاہ پر پانی ڈال لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس سنت کی حد اتنی ہی ہے کہ آپ پانی کا چھڑکاؤ کر لیا کریں، ایسا نہیں جیسا کہ بعض افراد، بعض اشخاص یا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد جب وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اپنے چلوں میں پانی لیتے ہیں اور اپنے شلوار میں یا اپنے پائجامے میں پانی ڈال لیا کرتے ہیں، اس طرح کے شرمگاہ کا پورا حصہ بھیگ جاتا ہے، تر ہو جاتا ہے۔ تو یہ غلو ہے، صرف نزح کا لفظ ہے، نزح کے معنی ہوتے ہیں پانی کا چھڑکاؤ کرنا، تر کرنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ صرف چھڑکاؤ کافی ہے۔ یہ غلو ہے اور تشدد ہے جو ہم اور آپ یا بعض افراد سنت کے نام پر کر لیا کرتے ہیں۔ آخری ادب اور 15واں ادب یہ ہے کہ جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے اپنا بایاں پیر داخل کرے، جیسا کہ
آداب میں بتایا گیا ہے کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے اپنا دائیں پیر داخل کرے اور جب مسجد سے